السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں اپنے ڈیرے پہ موجود ہوں اور تقریباً 5 بجے کا ٹائم ہے، اور اکثر جب میں اس ٹائم پہ آتا ہوں اور ویڈیو بناتا ہوں تو اس وقت جناب میں اگر آپ کو صورتحال دکھاؤں اپنے ڈیرے کی، اپنے پنجاب کا کلچر، اپنی پنجاب کی خوبصورتی، اپنے کھیتوں کی خوبصورتی یا اپنے ارد گرد کا ماحول دکھانے کے لیے اکثر ویڈیوز میں یہیں پر بناتا ہوں، تو میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ یہ خوبصورتی شیئر کرتا رہتا ہوں۔ جیسے ہر علاقے کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہ لوگوں کی خوبصورتی ہے، کہیں ریگستانی علاقہ ہے، کہیں میدانی علاقہ ہے، تو ویسے ہی جو ہمارا علاقہ ہے وہ میدانی علاقہ ہے اور سب سے خوبصورت ترین اور زرخیز علاقہ ہے۔ ہماری طرف جو زمینیں ہیں ان کے ریٹ بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ یہاں پر ابھی 35 لاکھ یا 40 لاکھ فی ایکڑ کی قیمت پہنچ گئی ہے۔ اس طرح اگر میں ریگستانی علاقے میں چلا جاؤں تو وہاں پر اکثر میں جاتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں۔ آپ میرے چینل میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر میں نے کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو وہاں پر جو فی ایکڑ کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 5 سے 7 10 لاکھ 15 لاکھ تک ابھی ایکڑ کی پہنچ چکی ہے۔ تو سارا انحصار ہوتا ہے محنت کرنے والے بندے پہ۔ ابھی جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، میں نے آپ کو ویو اس لیے کروایا کہ آپ اگر سائڈوں میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پر کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہی وہ رقبے تھے، یہی وہ کھیت تھے، یہی وہ ڈیرے تھے جہاں پر ہمارے بزرگ 24 گھنٹے رہتے تھے، اور یہاں پر بہت بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے، ڈیرے ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر مال ڈنگر کافی تعداد میں یہاں پر چھاؤں پہ بندھا ہوتا تھا۔ وہ اپنا سارا دن یہاں پر محنت مشقت کرتے تھے، اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی، جیسے جیسے مشینری عام ہوتی گئی، ویسے ویسے لوگوں کا انٹرسٹ اس میں کم ہوتا گیا۔ تو یقین مانیں آج سے 15 سال پہلے نا میں خود یہاں پر پانی لگاتا رہا ہوں نہر کا، تو یہاں پر قلیل ٹیوب ویل تھے، یعنی کہ کمپیوٹر انجن تھے، وہ بھی قلیل کو 2-3 مربوں کے بعد ایک ٹیوب ویل لگا ہوتا تھا، وہ بھی اپنی سہولت میں۔ اس وقت وہ ٹیوب ویل لگانا بہت بڑی بات تھی، کیونکہ جو پیسہ تھا اس دور میں وہ کمانا بہت مشکل تھا، اور سب سے زیادہ لوگ جو کام کرتے تھے وہ زراعت میں کرتے تھے، اور زراعت میں اس وقت بھی یہی حال ہوتا تھا۔ حکومتیں ہوتی تھیں جناب، ان پہ ٹیکس ہوتے تھے، ہر چیز ہوتی تھی۔ اس موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں تو لوگ ابھی تک زیادہ تر لوگ ذمہ دار ہیں، کسان ہیں، اور اسی کھیتی باڑی سے جڑے ہیں، لیکن تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ جناب اگر کسی بندے کے پاس اس دور میں سائیکل نہیں تھا تو آج اس کے پاس بائک ہے یا گاڑی ہے۔ اگر اس وقت بیلوں کی وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، ہل چلاتا تھا بیلوں کے اوپر، تو آج کے دور میں اس کے پاس ٹریکٹر ہے۔ تو یعنی بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے حساب سے ان کے سپیئر پارٹس، ڈیزل، پٹرول، یہ جو مشینری ہے جس چیز پہ چلتی ہیں وہ ڈیزل پٹرول ہے، اور اس کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اس دور میں جس غریب بندے کا 1 ایکڑ ہے، 2 ایکڑ ہے، وہ اپنا ٹیوب ویل نہیں لگا سکتا، یہ وہ اپنا ٹریکٹر نہیں رکھ سکتا، تو اس نے جو ہل چلوانے ہیں وہ جناب گھنٹے کے حساب سے چلوانے ہیں۔ تو حالات وہی ہیں، صرف لوگوں کا دماغ بدل گیا ہے، دماغی تبدیلی آئی ہے۔ وقت نہیں تبدیل ہوا، صرف لوگوں کا دماغ تبدیل ہو گیا، سوچ تبدیل ہو گئی ہے، اور یہاں پہ لوگ ابھی کثیر تعداد میں اس کھیتی باڑی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں جب یہاں پہ آتا ہوں نا تو مجھے عجیب سا لگتا ہے، یہاں پر بہت ہی کم بندہ مجھے ملتا ہے، کیونکہ صبح سویرے آتے ہیں جناب، کسی نے اگر ہل چلانے ہو، پانی لگانا ہو، ٹائم سے آتے ہیں، ہر بندے نے اپنے ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں۔ 15 سال سے ہمارا نہری پانی ختم ہو گیا ہے، اور ہمارے یہ آپ علاقہ دیکھ سکتے ہیں، کھیت دیکھ سکتے ہیں، بھی آپ ویو میں دیکھیں، ویڈیو میں دیکھیں، کیمرے کی آنکھ تک، تو آپ کو دور دور تک جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے۔ یقین کریں 1 منٹ پانی بھی نہر کا ادھر نہیں آتا۔ تو یہ ہمارے لوگوں کی جو ہے نا کمزوری ہے کہ کبھی کوئی اوپر گیا نہیں ہے۔ نہروں میں پانی کم ہو گئے ہیں، اور وہ جو نالے تھے جو دور دراز سے نکل کر ہمارے کھیتوں کو آبپاشی کے لیے یہاں نکالے گئے تھے، وہ بھی لوگوں نے بند کر دیے۔ کیوں کہ لوگوں نے یہی سمجھا کہ جناب پانی لے کے آتے ہیں، اور پانی اتنا کم ہوتا تھا کہ
ایک گھنٹے سے اگر ایک کنال بھی اس سے نہ پیجے، ایک کنال کو بھی پانی نہ لگے تو اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو چوری چکاری عام ہوا کرتی تھی پانی کی، تو ابھی حالیہ دنوں میں نا اس کا مالیہ بھی ادا کر رہے ہیں، ذمہ دار اس کا مالیہ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن پانی ابھی تک نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو میں، یہ کھیت وغیرہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور میں جب یہاں پہ آتا ہوں تو مجھے یاد ہے ہمارے جو ڈیرے ہیں نا، تو اس کے آگے بہت بڑے بڑے تالاب ہوا کرتے تھے جہاں پر ہم نہاتے تھے، اور اس میں مال ڈنگر جناب نہاتے تھے گرمیوں میں۔ تو نہری پانی ہوتا تھا، نہری پانی آپ کو پتہ ہے، نہری پانی کی جو طاقت ہے، تاثیر ہے، وہ ٹیوب ویل کی بنسبت کہیں زیادہ ہے، اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہاڑی علاقوں سے، میدانی علاقوں سے کچی نہریں ہوتی تھیں، وہ جو طاقت ہوتی تھی اس پانی میں۔ تو ابھی ٹیوب ویل کے پانی ہے جناب، خشک پانی ہے، اور حالات یہ ہو گئے کہ گھروں کے جو پہلے پانی تھے نا، وہ بڑے اعلیٰ قسم کے پانی تھے، اور وہ پانی صرف اس وجہ سے خراب ہو گئے۔ ابھی میرے گاؤں میں 3-4 فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں، اور صبح کے ٹائم فرسٹ ٹائم اور پچھلا ٹائم یعنی شام کے ٹائم آپ جا کر دیکھیں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں جناب فلٹر کے اوپر، لوگوں نے بڑے بڑے کین پکڑے ہوتے ہیں، بالٹیاں پکڑی ہوتی ہیں، اور اس میں وہ اپنے پینے کا پانی لے کے جاتے ہیں۔ تو جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ جناب جو باتھ روم لوگوں نے گھروں میں بنائے، اور اس کی وجہ سے، نالیوں کی وجہ سے گندگی اب دیہاتوں میں عام ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پانی بہت خراب ہوا ہے۔ دوسرا، جو ڈیرے ہیں جہاں پر زمینیں ہیں یعنی کہ کھیت ہیں، اور جہاں پر یہ ہم لوگوں نے ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے پانی بہت خراب ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو کوئی پالیسی ہے نہیں، کوئی لیبارٹری میں چیک نہیں کرواتا کہ یہاں پر پانی کی کیا کنڈیشن ہے۔ پانی جو ہے سطح ہے وہ نیچے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اور پانی جو ہے نا وہ خراب آ رہا ہے۔ تو اکثر میں نے جناب ٹیوب ویلوں پر بھی جا کر وزٹ کی ہے، اور دیکھا ہے کہ جو ٹیوب ویلوں کا پانی ہے نا وہ بھی کھارا ہو چکا ہے۔ تو اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کسی کی، تو اس میں جو لگایا گیا فصل ہوگا تو لازمی بات ہے پھر اس میں بھی وہ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں۔ تو باقی جناب علی، ابھی ہماری طرف میں پیچھے آ رہا تھا تو دھان کا کام شروع ہو گیا ہے، 2 ایکڑ میں نے دیکھی ہے لگی ہوئی ہے ہماری طرف۔ سپر کائنات جو ہے وہ اس کی جناب کاشت لوگ زیادہ کرتے ہیں، تو وہ ابھی کاشت شروع ہو گئی ہے۔ تو باقی یہ آپ جہاں بھی نظر دوڑائیں نا، آپ کو نظر آئے گا کہ ہل چلے ہوئے ہیں، ہر طرف ہل چلے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے دیکھیں۔ تو یہ کھیت بنے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی 10-15 دن کے بعد آپ لوگوں سے جو ہے نا ویڈیو شیئر کروں گا میں۔ یہاں پر وہ جو منجی جب کاشت ہوتی ہے وہ بھی ایک دیسی ماحول ہوتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ باقی گڈ ہو گیا جناب، لاسٹ میں وہی ریکویسٹ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس باکس میں رائے دیں کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور آپ پنجاب کے یا پاکستان کے کون سے کونے میں بیٹھے ہیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔